بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عبارت پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وسن أن يفتتح الطائف بالاستلام الحجر الأسود بيده، وأن يستلمه في كل توفة وفي الأوتار آكد، وأن يقبله ويضع جبهته عليه، ويستلم الركن اليماني ويقبل يده بعد استلامه، وأن يرمل ذكر في التوفات الثالث الأول من طواف بعده سعي بإسراع مشعه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع، ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه في البقية. ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي أو يتأذى بزحمة، فلو تعارض القرب منه والرمل قدم، لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها. وأن يصطبع في طواف يرمل فيه، وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر للاتباع. وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، ففي الحجر فرع. فيما يسن للقادم مكة أول قدومه، يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، رواه الشيخان، إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف. وسن ان یفتتح الطائف باستلام الحجر۔ یہاں سے طواف میں جو چند سنتیں ہیں، طواف کی سنتوں کا تذکرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے کہ طواف کیسے ہونا چاہیے۔ طواف میں وقار سکونت کے ساتھ پورا طواف کیا جائے، خیر کی بات کے علاوہ کوئی کلام نہ ہو، اور دعاؤں کے اندر دوران طواف مشغول رہے آدمی، یا دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو یہ بھی درست۔ دوران تلاوت سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو سجدہ تلاوت بھی مشروع، سجدہ شکر مشروع نہیں ہے، اس لیے کہ طواف نماز کی طرح ہے اور نماز میں سجدہ شکر حرام ہے۔ اور دوران طواف بعض مخصوص مقامات پر جو معصور دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی معمول ہونا چاہیے، اور وہ دعائیں دوران طواف پڑھنی چاہیے۔ صاحب کتاب نے اس عبارت میں بات بیان کی ہے کہ طواف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ طواف کی ابتدا میں حجر اسود کا اپنے ہاتھ سے استلام کریں۔ کہ جب طواف خالی ہو تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے وہ اپنے ہاتھ سے اس کا استلام کرے، پھر اپنے ہاتھ کو منہ سے بوسہ دے اور اپنی پیشانی حجر اسود پر رکھے، اور یہ ہر مرتبہ میں کرنا ہے، ہر چکر میں کرنا ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہے جب کہ ان سب کاموں کے کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہو۔ اور اگر وہ تقبیل سے عاجز ہے تو پھر دائیں ہاتھ سے استلام کرے، اس سے عاجز ہے تو بائیں ہاتھ سے کرے، استلام اپنے ہاتھ سے کرنے سے عاجز ہے تو لکڑی وغیرہ سے کرے، پھر اس کو بوسہ دے، اور اگر استلام سے عاجز ہے کسی بھی طریقے سے تو پھر اشارہ کرے اپنے ہاتھ سے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کا استلام کریں،
اور وَأَن يَسْتَلِمَهُ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، ہر چکر میں، ہر پھیرے میں یہ استلام سنت ہے۔ خاص طور پر وہ پھیرے جو طاق عدد میں ہیں، پہلا، تیسرا، پانچواں، ساتواں، ان طاق عدد کے پھیروں میں زیادہ اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دیں، وَأَن يُقَبِّلَهُ وَإِذَا جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اپنی پیشانی رکھے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح وَأَن يَسْتَلِمَ رُكْنَ الْيَمَانِ، کہ رکن یمانی کا استلام کرے، اپنے ہاتھ کو رکھے اور ہاتھ کو وہاں پر رکھے، اور استلام کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دے، وَيُقَبَّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ۔ لیکن اگر براہ راست استلام کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں۔ طواف کی سنتوں میں سے ایک سنت رمل ہے۔ وَأَن يَرْمَلَ ذَكَرٌ فِي الطَّوْفَاتِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ مِن طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، کہ ہر اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہے، اس کے ابتدائی 3 پھیروں میں، 3 چکر میں مرد حضرات رمل کریں۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ بِإِسْرَاءِ مَشْئِهِ مُقَارِبًا خُطَاهُ، کہ اپنے قدم کو قریب قریب رکھ کر چلنے کی رفتار میں تیزی لائیں، ذرا تیز چلیں۔ بعض حضرات رمل اس طرح کرتے ہیں کہ دوڑتے ہیں اور اپنے قدم کو بڑے بڑے قدم ڈالتے ہیں، لمبے لمبے فاصلے پر قدم رکھ کر رمل کرتے ہیں۔ وہ طریقہ نہیں ہے، کودنا بھی نہیں ہے، بلکہ قریب قریب قدم رکھ کر تھوڑا تیز چلنا ہے، وہ بھی صرف ابتدائی 3 پھیروں میں، وہ بھی اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ تو طواف قدوم کے بعد اگر آپ کو سعی کرنی ہے تو طواف قدوم میں بھی سنت ہے۔ فرض طواف کے بعد سعی ہوتی ہے، چاہے عمرے کا ہو، حج کا ہو، اس کے بعد سعی ہے۔ باقی طواف وداع ہے، اس کے بعد سعی نہیں ہے۔ اسی طرح نفل طواف ہے، اس میں سعی نہیں اس کے بعد۔ تو نفل طواف میں یا طواف وداع میں رمل مشروع اور مستحب نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ نفل طواف کے اندر بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سنت کو سنت سمجھ کر، اس عمل کو سنت سمجھ کر کرتے رہتے ہیں، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کریں، وَأَن يَمْشِي فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى هَيْئَتِهِ، اور آخری 4 پھیروں میں اپنی عام عادت کے مطابق چلے۔ رمل سنت ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف بالبیت الطواف، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تو خب ثلاثا ومشى 4، ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے اور آخر میں اپنی حیت کے مطابق چلتے۔ دوسری بھی روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ الرَّمْلَ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، کہ اگر پہلے 3 پھیروں میں اس سنت کو کوئی چھوڑ دے تو بقیہ جو 4 پھیر اس میں قضا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو کہتے لا يقضيه في البقیۃ، باقی 4 پھیروں میں اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ وَيُسَنَّ، اور یہ بھی مستحب ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ مرد حضرات بیت اللہ سے قریب ہو کر چلیں، یعنی قریب سے طواف کریں۔ یہ اس وقت ہے جب کہ قریب سے چلنے کی وجہ سے نہ اس کو تکلیف ہو اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے نہ کسی اور کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو، نہ اس کو تکلیف ہو نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ کسی اور کو تکلیف پہنچے اور نہ بھیڑ کی وجہ سے
اس کو تکلیف پہنچے، تو اس وقت پھر جو ہے بیت اللہ سے قریب ہو کر طواف کرنا سنت ہے، ورنہ پھر یہ سنت نہیں۔ فَلَوْ تَعَاذَ الْقُرْبِ مِنْهُ وَالرَّمْلُ، ابھی ظاہر بات ہے رمل کرنا ہے اور یہ بھی سنت ہے مستقل، اور بیت اللہ سے قریب ہو کر چلنا ہے، یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو اب اگر رمل کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو بیت اللہ سے قریب ہو کر طواف کرنا ممکن نہیں ہے، دور سے طواف کرنا پڑے گا۔ تو رمل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو قریب والی سنت چھوٹ رہی ہے، اور اگر قریب سے چل رہے ہیں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کے تو پھر اس صورت میں رمل کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو کیا کرنا؟ تو بیت اللہ سے قریب ہو کر چلنے میں اور رمل میں تعارض ہو جائے تو قدم، تو اس صورت میں رمل کو مقدم کیا جائے گا، یعنی دور سے طواف کر کے رمل کی سنت پر عمل کیا جائے گا، رمل کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن ما يتعلق بنفس العبادة أولى من المتعلق بمكانها، اس لیے کہ جو عبادت یعنی جو عمل نفس عبادت سے متعلق ہوتا ہے وہ اولا ہوتا ہے اس عمل سے جو کسی مکان اور جگہ سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب بیت اللہ سے قریب ہو کر چلنا یہ مکان سے متعلق عمل ہے، اور رمل کرنا یہ نفس عبادت ہے، نفس عبادت سے متعلق عمل ہے۔ تو اس قاعدے کی بنیاد پر رمل کو مقدم کیا جائے گا، یعنی رمل ایک مستقل شعار ہے اور نفس عبادت سے متعلق ہے، اور بیت اللہ سے قریب چلنا یہ مکان سے متعلق ہے۔ اس لیے اس صورت میں جو چیز نفس عبادت سے متعلق ہے وہ اولا ہے۔ اور یستبع فی طواف یرمل فیہ، اسی طرح طواف کی سنتوں میں سے ایک سنت اغتباء ہے، اور یہ سنت اسی طواف میں ہے جس طواف میں رمل ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ رمل اسی طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہے، تو ظاہر بات ہے جس طواف کے بعد سعی ہوگی اس میں رمل ہوگا اور اسی میں استباء ہوگا۔ رمل استباء کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آگے آ رہی ہے، وضاحت آگے آ رہی ہے۔ البتہ رمل اور استباء میں ایک فرق یہ ہے کہ رمل جو ہے صرف طواف کے ساتھ خاص ہے، اور اغتباء طواف کے اندر بھی ہے، وکذا فی السعی، اور سعی کے اندر بھی ہے۔ اغتباء کی سنت کو طواف میں بھی اس پر عمل کیا جائے گا، اور سعی کے اندر بھی اغتباء کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ اب اغتباء کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ جَعْلُ وسط ردائه تحت منکبه الایمن وطرفیہ علی الایسر، کہ آپ اوپر جو چادر اوڑھتے ہیں لپیٹتے ہیں اس چادر کے درمیانی حصے کو دائنے کندھے کے نیچے رکھنا ہے، اور اس کے دونوں کناروں کو طرفیہ علی الایسر، بائیں کاندھے پر اس کے دونوں کناروں کو رکھنا ہے۔ یہ اغتباء کی کیفیت ہے جو مشہور ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ طواف کے بعد ایک مستقل سنت وَأَن يُصَلِّ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، کہ طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت سنت صلاۃ الطواف کی نیت سے مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور اگر وہاں بھیڑ کی وجہ سے، زحمہ کی وجہ سے مشکل ہے تو پھر حتیم کے اندر ادا کرنا ہے، حتیم کعبہ کے اندر۔ اگر وہاں پر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر میزاب کے پاس یا پھر پورے مطاف میں کہیں پر بھی
یا پھر پورے مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کی جا سکتی ہے، اور آخر میں چل کر حرم کے اندر، پورے حرم، حدود حرم کے اندر بھی، مکہ کے بعد حدود حرم، یہاں پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ دو نماز جو ہے اگر چھوٹ گئی ہیں تو بعد میں کبھی بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طواف کی چند سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی سنتیں ہیں، مخصوص اس کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک فرع قائم کی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر وہ آدمی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ جب بھی وہ مسجد حرام میں داخل ہو تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ یسن ان یبدأ کل من الذکر والانثى بالطواف عند دخول المسجد، کہ ہر مرد عورت کے لیے سنت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہ بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مکہ المکرمہ آتے تو وضو فرما کر بیت اللہ کا طواف کرتے، یعنی گویا بیت اللہ کے لیے طواف تحیہ ہے۔ جیسے مساجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت مسجد کے لیے تحیہ ہے، تو یہ طواف بیت اللہ کے لیے تحیہ ہے۔ الا ان یجد الامام فی مکتوبۃ، الا کہ امام کو یعنی فرض نماز میں پائے، کوئی مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اب فرض نماز کھڑی تھی، تو فرض نماز کھڑی اگر ہے تو اس صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بجائے پہلے فرض نماز میں شامل ہو جائے، یعنی بیت اللہ کا طواف اس کے سنت ہونے کا محل اس وقت ہے جب کہ وہ امام کو کسی فرض نماز میں نہ پائے، یا جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت قریب نہ ہو، او یخاف فوت فرض، یا پھر وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے فرض نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو، اور صاحب اعانہ کی تحقیق کے مطابق، تشریح کے مطابق کسی سنت مؤکدہ راتبہ کے فوت ہونے کا خوف ہو، تو اس صورت میں بھی طواف کی ابتدا نہ کرے بلکہ فرض نماز کو ادا کرے، یا اوراتبۃ مؤکدۃ فیبدأ بها۔ صاحب فتح المعین نے بات نقل کی ہے، اوراتبۃ مؤکدۃ، یا پھر کوئی مؤکد سنت مؤکدہ جو راتبہ ہے اس کے فوت ہونے کا خوف ہے، تو اس صورت میں فیبدأ بها، سب سے پہلے اس کو ادا کرے، لا بالطواف، نہ کہ طواف کو شروع کرے۔ اس لیے کہ اگر طواف کو مؤخر کرتا ہے تو طواف تو فوت ہونے والا نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے فوت ہونے کا خوف ہے اور اس کو شروع نہ کرے تو وہ فوت ہو جائے گی۔ اسی طرح جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو طواف
کو بعد میں کیا جا سکتا ہے لیکن جماعت بعد میں نہیں مل سکتی، اس سے طواف کو مؤخر کریں اور ان نمازوں کو ادا کریں۔ ان حالات کے علاوہ عام حالات میں، ان صورتوں کے علاوہ عام حالات میں جب بھی مسجد حرام میں داخل ہو تو بیت اللہ کا طواف کریں۔